وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اری جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے اری نی مجھے دکھاؤ. نی جو ہے یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے دکھاؤ کیف کیسے تخجی الموتا کہ کیسے آپ مردہ بندے کو زندہ کرتے ہیں. کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں. تخجی جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع احیا یحجی. تو یحجی سے تخجی واحد مذکر حاضر ہے. الموتا جو ہے یہ جمع ہے مردوں کو کہتے ہیں یعنی کتنے سارے مردے جو مل جاتے ہیں تو جمع ہے یہ. قال کہا کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. اولم تؤمن کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اولم کیا نہیں تؤمن تم ایمان رکھتے اس بات پر کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں. ولیکن لیکن لی تاکہ یطمئن وہ اطمینان حاصل کرے قلبی میرا دل. یطمئن وہ اطمینان حاصل کرے قلبی میرا دل. یطمئن جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع ہے. قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخذ پس خذ پکڑو. خذ امر کا صیغہ ہے. خذ آخذ یاخذ یہ فعل ماضی اور مضارع ہے اور اس سے امر بنتا ہے خذ پکڑو. اربعۃ چار من الطیر پرندوں میں سے چار پکڑ لو. پس سرہن مانوس کر لو ان کو. الیکا اپنی طرف. سرہن یہ سارا یہ سورو سے نکلا ہے اور یہ اجوف ہے. یہ ابھی آپ نے اس کا باب جو ہے وہ نہیں پڑھا. باب اجوف واوی یا یائی میں سے ہے یہ اور سارا یسورو یسیرو یہ بنتا ہے اور اس کے معنی جو ہے عموماً امحلہن کی کرتے ہیں یعنی ان کو ہلا لو. تو یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ ان کو مانوس کر لو. فسر پس مانوس کر لو ہن ان کو یعنی ان چار پرندوں کو. الیک اپنی طرف. ثم پھر اجعل رکھ دو. علی پر کلی ہر جبل پہاڑ کو کہتے ہیں پہاڑ پر. منہن ان میں سے جزءاً حصہ یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو رکھ دو. ثم پھر یعنی کہ ان کو ذبح کر کے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ پہاڑ پہ رکھ دو. ثم پھر ادعو یہ بھی امر کا صیغہ ہے. دعا یدعو ادعو تم بلاؤ واحد مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے. ہن ان کو یعنی ان چاروں کو پھر تم بلانا. یاتینا وہ آئیں گے کا تمہارے پاس. سعین دوڑتے ہوئے. السعی دوڑنا ہوتا ہے اور یہاں پہ حالت بیان کی جا رہی ہے. تو جب بھی کسی بھی کی حالت کو ڈسکس کیا جائے نا تو اسے جو ہے وہ فتحہ دی جاتی ہے یعنی منصوب کیا جاتا ہے اس کو. سعین یعنی اس حالت میں کہ آئیں گے وہ تمہارے پاس کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے. سعین دوڑتے ہوئے آئیں گے. وعلم و اور علم امر کا صیغہ ہے جان لو. ان بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے. حکیم حکمت والا ہے. تو اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا پورا قصہ بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے انہیں دکھایا. پھر انہوں نے پرندوں کو ذبح کر کے علیحدہ علیحدہ پہاڑ پہ ان کی ہڈیاں رکھ دیں اور ساری ہڈیاں مکس اپ کر کے رکھیں. تو جب ان کو بلایا تو ویسے ہی ساری ہڈیاں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا اور وہ صحیح شکل پرندے کی بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے. تو لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک اپنا نام ذکر کیا جو کہ بہت طاقت اور بہت قوت والا ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے زبردست اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا. عزیز اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا جائے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے بڑے سے بڑا کام بھی جو انسان کا نہ ہو رہا ہو تو یا عزیز کہہ کے بلایا جائے اے زبردست یعنی ہر کام پہ قدرت رکھنے والے تو انشاءاللہ وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.